اپنے 8 ماہ کے بیٹے کو سیریلیک کھلا کر تحریم نے اپنی ساس کو پکڑایا اور کچن کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ ٹی وی پر چلتے پروگرام کو روک کر نیوز الرٹ چلا دیا گیا تھا۔ آج کل اس کے دل کو ویسی ہی دھڑکا لگا رہتا تھا۔ کچن میں جاتے جاتے تحریم نے پلٹ کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ نیوز کاسٹر کچھ کہتا، اسکرین پر نظر آتی اپنی شوہر کی تصویر کے ساتھ لکھا: وزیرستان میں 30 سالہ کیپٹن اسد خان شہید، دیکھ کر اسے لگا کہ پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا تھا۔ اس نے 1-2 بار آنکھیں میچ کر دوبارہ اسکرین پر نظر آتے منظر کی طرف دیکھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر ٹی وی اسکرین پر ایک طرف پاکستان آرمی کے یونیفارم میں ملبوس مسکراتا ہوا اور ایک طرف خون میں لت پت وہ اس کا شوہر ہی تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اپنی ساس اور بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر ٹی وی کی طرف۔ اسے سائیں سائیں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ اپنی ساس کے بہن کے بیٹے کی چیخ کر رونے کی آواز اور نہ ہی نیوز کاسٹر کے ہلتے لبوں سے وہ کچھ سن پائی تھی۔ تحریم اسد چلا گیا، اس کی ساس نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا تھا اور تحریم نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل، گھر کا فون، سب ایک ساتھ بج اٹھے تھے اور اسے ہر طرف ایک شور اٹھتا محسوس ہوا۔ قیامت کا شور! قیامت ہی تو آئی تھی ان کی زندگیوں میں۔ کیپٹن اسد شہید! اس کے لبوں سے بڑبڑاہٹ کی صورت نکلا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی پیالی کب ہاتھ سے چھوٹ کر چکنا چور ہوئی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ شل ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس نے قریبی دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اجازت ہے اپنے بیٹے علی کو ڈھیر سارا پیار کر کے۔ وہ اسے ہر دفعہ ایسی ہی اجازت مانگتا تھا جیسے اگر وہ اجازت نہیں دے گی تو وہ واقعی رک جائے گا۔ تحریم بھی ہمیشہ ہی سر اس بات میں ہلا دیتی تھی، مگر اس دفعہ بات کچھ مختلف تھی۔ ملکی حالات پہلے اس نچ پر نہیں تھے، اس کی پوسٹنگ اکثر شہر سے باہر ہوتی تھی، مگر اس دفعہ اسے وزیرستان بھیجا جا رہا تھا اور تحریم نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ اسد نے اسے کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اب بھی بہت ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تھا کہ کہیں تحریم کے آنسو اسے کمزور نہ بنا دے، مگر جانا تو اسے ہی تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح بالکل تیار کھڑا، کندھے پر بیگ ٹانگے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اسد کیا آپ منع نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں نا کہ بے شک کہے اور پوسٹنگ کر دے، مگر وزیرستان کے حالات۔ اسد میرا دل نہیں مان رہا، وہ ایک بار پھر کئی دفعہ کی گئی باتیں دہراتے ہوئے بہت آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے تھے۔ تحریم، یہ تم کہہ رہی ہو جس وقت وطن کو میری ضرورت ہے، میں منع کر دوں پھر کیا فائدہ ایسے پیشے میں جانے کا جب انسان اپنی ذمہ داری ہی نہ نبھائے؟ ایسے نہیں کرتے، میں بہت پرسکون ہوں کہ آج ضرورت پڑنے پر ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کیسے اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کر مزے سے گھر میں بیٹھ جاؤں؟ اور میں اکیلا تو نہیں جا رہا، ہمارے ہی گھر سے اظہر بھی تو جا رہا ہے۔ تم نے دیکھا چاچا چاچی نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ اب جلدی مجھے بھی اجازت دیجیے محترمہ، دیر ہو رہی ہے۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے اسد نے مسکرانے کی کوشش کی تھی اور تحریم کا ہاتھ تھپتھپا کر اس کی ہمت بندھائی۔ مالک کی امن میں وہ جانتی تھی اس کی کوئی دلیل اسد کو نہیں روک سکتی تھی، اس لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے کہا تھا اور اپنے بہتے ہوئے آنسو کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تم تو بہت بہادر ہو نا تحریم، آنسو کمزوری کی نشانی ہوتے ہیں، رونا نہیں۔ وعدہ کرو گی رو گی نہیں اور میرے صاحبزادے کا بہت خیال رکھنا ہے، سن لیا نا؟ اوکے جناب، نہیں رو رہی۔ اور آپ ہر دفعہ ایسی اجازت مانگتے ہیں جیسے میرے کہنے سے تو رک جائیں گے۔ ایسی اجازت کا فائدہ جب انسان کو اپنی مرضی ہی کرنی ہے۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے رونٹے پن سے کہا، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو پھر یہ آخری بار وعدہ، اگلی دفعہ سے اجازت نہیں لوں گا، مگر اس دفعہ تو اجازت مانگ چکا تو پھر میں جاؤں؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وعدے کا اتنا پکا ہوگا کہ واقعی دوبارہ اجازت نہیں مانگے گا۔ اگلی دفعہ کیا کہ جو ہر بار اس سے بڑے مان سے اجازت ہے، کہتا تھا اتنے لمبے سفر پر جانے سے پہلے اس سے ایک لفظ تک نہیں کہے گا۔
جب اس کی آنکھ کھلی قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ دکن کی وجہ سے اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ ماحول میں الگ جگہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو کیا یہ سب ایک بھیانک خواب تھا؟ تحریم نے سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ کاش کاش یہ سب خواب ہو۔ یہی دعائیں مانگتے ہوئے اس نے اپنے موبائل کے لیے نظریں دوڑائی، جو ہمیشہ اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوتا تھا، مگر آج نہ موجود پا کر وہ اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی اور وہاں اس کی ساس، جو کہ اس کی تائی بھی تھی، یقیناً فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے جا کر گھر کے فون سے اسد کو کال ملائی تھی، جس پر مسلسل اسد کا میسج چل رہا تھا۔ اسد تو فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس نے 5-6 دفعہ کوشش کرنے کے بعد پریشانی سے فون رکھا اور اپنی تائی کے قریب ہی انگلیاں مروڑتی ہوئی کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کے سلام پہتے ہی اس نے فوراً پوچھا تھا، تائی امی، اسد فون نہیں اٹھا رہے، میں نے اتنی بار کوشش کی ہے۔ اتنا بھیانک خواب دیکھا تائی امی، میں نے دیکھا کہ تائی امی، اگر خواب میں کسی کو مرتے دیکھتے ہیں تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے نا؟ آپ نے بتایا تھا نا تائی امی، میں نے دیکھا کہ اسد وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو نے مزید کچھ بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ تائی نے اسے جواب دینے کے بجائے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تائی امی، آپ رو کیوں رہی ہے؟ اس طرح مت روئیے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے تائی امی۔ دعا کرے کہ اسد بالکل خیریت سے ہو۔ میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں فون ملانے کی۔ تحریم نے پریشانی سے انہیں چپ کراتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا۔ تحریم، اب ہماری کوئی دعا اسد کو واپس نہیں لا سکتی، وہ ہم سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سسک اٹھی تھی، اور تحریم، جو اب تک اپنے آپ کو یقین دلا چکی تھی کہ وہ ایک بھیانک خواب تھا، ان کی بات سن کر بالکل سن رہ گئی۔ اس کے ذہن میں جمکا سا ہوا تھا، سب کچھ اس کے ذہن میں کسی فلم کی مان چل پڑا۔ وہ اندوناک خبر جو اس نے ٹی وی اسکرین پر دیکھی تھی، پھر ہر طرف اٹھتا شور اور پھر ہر طرف چاہتا گہرا سناٹا۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی، پھر اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ اس سناٹے کے بعد اسے کسی نے جگانے کی کوشش کی تھی، شاید تائی امی نے، یہ پتہ نہیں، چھوٹی تائی تھی، اور پھر اسے پکڑ کر لاؤنج میں لایا گیا تھا، جہاں اسد سامنے ہی سفید کفن سبز پرچم کے ساتھ آخری بار جانے کو بالکل تیار تھا۔ وہ ایکانگی انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اسد، آپ واپس آ گئے نا؟ اب نہیں جائیے گا؟ میں نے تائی امی نے بہت دعائیں کی کہ آپ خیریت سے واپس آ جائے۔ میں بہت پریشان تھی اسد، آپ نہیں جانے دوں گی۔ اور یہ اس طرح کیوں لٹایا ہے؟ اسد کو ہٹائے یہ سب، وہ ارد گرد سے بے نیاز اس کے قریب بیٹھی بولی جا رہی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر ناراضگی سے بولی تھی۔ تبھی چھوٹی تائی کی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ تحریم، اسد ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اسے آخری بار دیکھ لو۔ دیکھو، ہمارے بیٹے نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک دن سبز پرچم میں لوٹوں گا، وہ لوٹ آیا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے، انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تحریم نے لاؤنج میں نظر دوڑائی، جو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ سب کی طرح بڑی نظریں اس پر ٹکی تھی۔ نہیں تائی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسد اٹھے، اسد پلیز اٹھے، پہلے ممی پاپا اور اب آپ۔ نہیں اسد، وہ ایک بار پھر اسد سے مخاطب تھی، اور اب زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ تائی اب نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے تحریم کو اٹھایا تو وہ ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ان کے اپنے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اسے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر وہ بری ریت کی مان ان کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی تھی، اور اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے تھے۔ اس نے تائی امی کی طرف دیکھا اور وہ اب بھی رو رہی تھی، اس کے اپنے بھی آنسو بہہ جا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ کہ اظہر، چھوٹے تایا کا بیٹا، شاید مسجد سے نماز پڑھ کر آیا تھا۔ ان دونوں کو لاؤنج میں روتا دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے وہیں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تائی امی نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے تحریم کو پیار کیا تھا، اور جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چائے پیو گے اظہر؟ تمہارے تایا ابو کے لیے بنا رہی ہوں۔
انہوں نے اظہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو تریم کو ترہم بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تائی امی، ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ امی نہیں اٹھے ابھی تک؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چھوٹی تائی کا پوچھا تھا۔ اٹھتی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے علی اٹھ گیا تھا تو اسے اپنے کمرے میں لے گئی ہے۔ اظہر کو جواب دیتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں اب بھی تحریم کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ تحریم پلیز اپنے آپ کو سنبھلو، اسد کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اظہر نے تحریم کو مسلسل روتے دیکھ کر دکھ بھرے انداز میں کہا تھا۔ ابھی وہ اسے اور سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس وقت چھوٹی تائی علی کو لے کر وہی آ گئی تھی جو روئے جا رہا تھا۔ تحریم اسے لے لو، میں اس کے لیے دودھ لاتی ہوں، بہت دیر سے رو رہا ہے۔ انہوں نے علی کو ایسے پکڑایا جو اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ آج تقریباً ایک ماہ بعد تحریم کچھ بہتر حالت میں تھی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اور اظہر وہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ تایا ابو اور چھوٹے تایا سونے چلے گئے تھے۔ تائی امی نماز پڑھنے اور چھوٹی تائی علی کو لے کر ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی تھی۔ اظہر، اسد نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کتنا روکا تھا انہیں مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ اس کے ساتھ تھے نا؟ آپ نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ وہ ٹیبل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ کاش میں اسے بچا سکتا تحریم، ہم زندگی کے ہر موقع پر ساتھ رہے تھے، ہر کام دونوں مل کر کرنے کے عادی، مگر اس بار وہ مجھ سے بہت بلند مقام پر پہنچ گیا۔ شہادت کی خواہش تو ہم دونوں کی تھی مگر اسد، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس سے نہیں جیت سکتا، جیسے یہ کسی کھیل کی بازی ہو اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے چیلنج کر رہا ہو۔ اظہر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور تحریم بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے اتنے غور سے سن رہی تھی کہ وہ پھر گویا ہوا وہ بہت خوش تھا۔ تحریم، بلکہ اتنا خوش تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ جس وقت اس کے شدید زخمی ہونے کی خبر مجھ تک پہنچی، میں قریب ہی تھا، فوراً پہنچ گیا تھا اور وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تحریم، اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور اس نے کہا، دیکھا اظہر، میں تم سے جیت گیا۔ میں سبز پرچم میں گر لوٹوں تو کسی کی آنکھ سے آنسو نہ بہے۔ شہیدوں کے گھر والے رویا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اکڑتی سانسوں کے درمیان سب کا خیال رکھنے کی ذمہ داری مجھے اکیلے پر سونپ کر اس نے کلمہ پڑھا، پھر اتنے سکون سے آنکھیں موند لی جیسے اسے اب کسی چیز کی خواہش نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس وقت شدید زخمی حالات میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اظہر دکھ سے کہتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ تحریم کے پاس بھی بولنے کے لیے شاید کچھ نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بہتی آنکھوں کے ساتھ اظہر سے اسد کے بارے میں مزید سننا چاہ رہی تھی۔ اب تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنا ہے۔ اسد بہت بہادر تھا تحریم، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تم سے شادی اس نے اس لیے بھی کی تھی کہ وہ جانتا تھا اسے ایک دن شہادت نصیب ہوگی اور اسے تم جیسی بہادر لڑکی ہی سہ سکتی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھلو گی تو سوچو تائی ابو اور تائی امی کا کیا ہوگا۔ ان کا بھی تو ایک ہی بیٹا تھا اور علی کو بھی تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ اظہر نے اسے کتنے دن بعد کچھ نارمل پا کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، ورنہ تو دواؤں کے زیر اثر سوتی جاگتی کیفیت میں رہتی تھی۔ میں ذرا علی کو دیکھ لوں تحریم، اس کی اتنی باتوں کے جواب میں بے دخل اتنا ہی بول سکی تھی اور اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ بہت مشکل کام سونپا ہے اسد، اس نے تعصب بھری نظروں سے تحریم کو جاتے دیکھا اور خود بھی اٹھ گیا تھا۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں ڈلنے لگے۔ سب کو دکھانے کے لیے تحریم نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھل لیا تھا۔ تایا تائی کے لیے بھی یہ بڑا صدمہ تھا اور وہ ان کے سامنے رو کر انہیں اور تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سب کے سامنے رونا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی جامد چپ اب بھی نہ ٹوٹی تھی۔ تایا ابو اور چھوٹے تایا بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزرتا تھا۔ تحریم ان دونوں کے سب سے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی۔ سب سے بڑی بہن اور ماں باپ ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ خوش قسمتی سے تحریم زخمی ہونے کے باوجود بچ گئی تھی اور 11 سالہ تحریم کو تائی امی نے اسی دن اپنی بیٹی بنا لیا تھا کہ ان کا صرف ایک بیٹا اسد ہی تھا۔ چھوٹی تائی کا بڑا بیٹا اظہر اسد کی عمر کا ہی تھا
اور اس سے چھوٹی بیٹی تحریم کے برابر کی تھی۔ تحریم کو ان سب سے اتنی محبت ملی تھی کہ ماں باپ اور بہن کے چن جانے کا دکھ بہت حد تک کم ہو گیا تھا، مگر اب اسد کی جدائی نے جیسے اسے ایک بار پھر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں ہر وقت سناٹا چھایا رہتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا یہاں کوئی رہتا بھی ہے۔ تحریم اپنے خیالوں میں گم اور تائی امی بھی چپ چاپ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی، مگر ہر دفعہ فون کی اور گھر کی بیل بجنے پر وہ چون کر دیکھا کرتی تھی اور ہر دفعہ مایوسی سے پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں اب کس کا انتظار تھا۔ شروع میں اظہر نے کوشش کر کے چھٹیاں لی تھی تاکہ وہ سب کچھ بالکل تنہا نہ رہ جائے، تب پھر بھی اظہر سب کو باتوں میں لگائے رکھتا تھا۔ علی کو بھی باہر گھما لاتا تھا، مگر پچھلے ماہ اس کی پوسٹنگ بھی دوسرے شہر ہو گئی تھی، تب سے گھر میں خاموشی چھائی رہتی تھی۔ جانے سے ایک دن پہلے اظہر کچن کے سامنے سے گزرتا ہوا وہیں رک گیا تھا۔ تحریم کچن میں کڑکی علی کے لیے کچھ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ تحریم، تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس، میں لے کر آتا ہوں، اس نے بغیر کسی تعمیر کے کچن کے دروازے کے پاس رک کر کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تحریم یہی سوچتی رہی کہ اس کی کون سی امانت۔ چند منٹ بعد اظہر ہاتھ میں ایک ڈائری لیے واپس آیا تھا۔ میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ تمہیں دوں، مگر تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں تھی اور میری بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب اتنے دن گزر چکے تھے، اپنے آپ کو سنبھالو تحریم، اپنا نہیں تو علی کا ہی سوچو۔ وہ مسلسل اگنور ہونے کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ اظہر نے ڈائری تحریم کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے ڈائری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسد کی ڈائری ہے، وہ جب سے وزیرستان آیا تھا روز اس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھتا تھا اور آخری دن اظہر کو اپنی بات جاری رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ آخری دن اسد نے اس میں لکھنے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ مجھے تم تک پہنچانی ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ اس میں کیا لکھا کرتا تھا اور نہ ہی میں ابھی تمہیں دینا چاہتا ہوں، مگر اسد سے کیے ہوئے وعدے نے مجبور کر دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ تحریم نے خاموشی سے ڈائری پر ہاتھ پھیرا اور اس پر گرے اپنے آنسو کو دوپٹے کے کونے سے صاف کرنے لگی۔ اب سنو، یہ میں نے تو دی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ تم دن رات رو رو کر اپنی طبیعت پھر خراب کر لو۔ میں اس لیے ابھی نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ بہادر بنو تحریم، اگر تم ہی ہمت ہارو گی تو سوچو تایا تائی کا کیا ہوگا۔ اس نے بہت دیر کر تحریم کو سمجھایا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹی سنتی رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ڈائری کھولی تھی، دھڑکتے دل کے ساتھ پہلے صفحے پر نظر دوڑائی اور پڑھتی چلی گئی۔ آنسوؤں نے سب کچھ اتنا دھندلا کر دیا تھا کہ بہت دیر تک اس سے آگے تحریم سے کچھ پڑھنا ہی نہیں گیا۔ اسے لگا کہ وہ بہت خود غرض ہے، اب تک صرف اپنے غم اور اپنی تکلیف کا سوچتی رہی۔ تائی امی اور تایا ابو کے چہرے پر چھائی اداسی اسے نظر کیوں نہ آئی؟ غم تو سب کا برابر تھا، دکھ تو سب جھیل رہے تھے، پھر سب اس کی دلجوئی میں کیوں لگے ہیں؟ تائی کی آنکھوں میں بھی تو ہر وقت آنسو چمکا کرتے تھے، وہ اب بھی قیمہ نہیں پکاتی تھی۔ اسد کو پسند جو نہیں تھا، ڈائننگ ٹیبل پر اب بھی 8 پلیٹیں رکھتی تھی اور ہمیشہ ایک خالی کرسی کے آگے ایک پلیٹ رکھی ہوتی تھی۔ تحریم نے 1-2 دفعہ نوٹ کیا، مگر اس کے اپنے اندر بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ ٹیبل پر اسد کی جگہ پلیٹ نہ رکھے۔ وہ خود غیر محسوس طور پر کھانا نکالنے کے بعد اپنے برابر والے کے آگے رکھ دیتی تھی، جہاں کتنے ہی دن سے کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ دونوں غیر محسوس طریقے سے اسد کی جدائی کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے باقی افراد نے بھی یہ محسوس کیا، مگر شاید وقت کے ساتھ اس غم کے مدھم ہو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر کب تک؟ تحریم کو لگا کہ وہ اتنے مہینوں سے صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن اب اسے سب کا سوچنا تھا۔ اسد نے اس سے بھی تو کتنی دفعہ سب کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ وہ پوری رات تحریم نے ڈائری پڑھتے گزاری تھی، ہر لفظ کو پڑھتے وہ بار تڑپتی تھی۔ جب آنسو پونچھتے نظر اٹھاتی، سامنے اسد کی تصویر پر نظر پڑتی، اسے لگتا وہ اس کے سامنے کھڑا یہ سب کہہ رہا تھا، اور پھر پڑھنے لگتی۔ آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کے آنسو تم گئے تھے۔ آخری سطریں اس نے 1-2 بے شمار بار پڑھی اور بے یقینی سے اگلا صفحہ پلٹا، جہاں بس اتنا لکھا تھا: تحریم، مجھے مایوس مت کرنا،
آہستہ آہستہ سب اپنی روٹین میں واپس آ گئے تھے۔ گھر میں جو بالکل سناٹا چھایا رہتا تھا، اب تایا ابو اور چھوٹے تایا کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ وہ دونوں روز شام میں ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے تھے اور یہی کوشش کرتے تھے کہ تریم اور باقی سب بھی وہی بیٹھے رہے۔ تریم سمجھ رہی تھی کہ یہ سب ان کا دھیان بٹانے کو کیا جا رہا ہے، ورنہ تایا ابو خود بھی اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ تحریم نے بھی کوشش کر کے زیادہ وقت سب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولتی تو پہلے بھی کم تھی، مگر پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تائی امی اور تایا ابو کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ اظہر بھی آج واپس آ رہا تھا، جس کی وجہ سے تائی امی اور چھوٹی تائی دونوں کچن میں پتہ نہیں کیا کیا پکانے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ہی اسد یا اظہر کے آنے پر بہت اہتمام کرتی تھی۔ آج بہت دن بعد گھر میں زندگی کا احساس جاگا تھا۔ اظہر کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے باہر گیا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر لان کی طرف پڑی تو تحریم لان چیئر پر بیٹھی پتہ نہیں ڈوبتے سورج میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ قریبی علی اس کا ہاتھ ہلا ہلا کر دور چلی جانے والی بال مانگ رہا تھا، مگر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اظہر بھی فون بند کر کے وہی آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس نے علی کو گود میں اٹھا کر اچھالا تھا۔ اس کی آواز پر تحریم بھی چون کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، یہ اندر تنگ کر رہا تھا تو باہر لے آئی، تحریم نے جواب دیا اور پھر اپنے کسی خیال میں گم ہو جاتی کہ اظہر بولا تھا باہر تو لے آئی، مگر بچے کو ٹائم دینے کے بجائے اپنے خیالوں میں گم ہے۔ محترمہ وہ بھی وہی سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا اور علی کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، جو اب اس کے پاکٹ کی تلاشیاں لینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ تحریم تائی کہہ رہی تھی کہ کچھ شاپنگ کرنی ہے تو میں علی کے لیے آج چلو، پھر میں کچھ دن تک مصروف ہوں۔ تایا ابو اور بابا کا تمہیں پتہ ہے، بازار کے نام سے ہی کتنا چڑھتے ہیں۔ جی لینی تو ہے، مگر آپ کل ہی تو آئے ہیں، چوڑے میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی کسی دن۔ یہ بات کرتے وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ اظہر کو اندازہ تھا کہ اسد ہمیشہ ان لوگوں کو شاپنگ کروا کر جایا کرتا تھا تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور اس وقت تحریم کو وہی بات افسردہ کر گئی تھی۔ چھوٹی تائی بھی وہی آ گئی تھی اور تحریم کی بات بھی سن چکی تھی۔ چلی جاؤ تحریم، علی بھی باہر نکلے گا تو خوش ہو جائے گا، انہوں نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے علی کی طرف دیکھا، واقعی وہ کتنے دن سے اس کے ساتھ باہر نہیں نکلی تھی۔ اظہر ہی لے جاتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں تحریم کا بھی دھیان نہیں کیا، اس لیے علی بھی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ تحریم کو زیادہ چیزیں نہیں چاہیے تھی، وہ لوگ جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ اچھا تم علی کو لے کر گاڑی میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آیا، اظہر نے کہتے ہوئے اسے گاڑی کی چابیاں پکڑائی اور خود سامنے والی بیکری میں گھس گیا۔ تحریم علی کو لیے گاڑی کی طرف آ گئی تھی، اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ تائی امی ان کی واپسی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے علی کو گاڑی میں بٹھانے لگی تھی کہ اسی وقت کسی نے اس کی کمٹی پر پستول رکھ کر فون چھینا تھا اور ہاتھوں میں پہنی گولڈ کی 2 چوڑیاں اتارنے کا کہا۔ تحریم نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور گاڑی سے لگ کر کھڑی تھی۔ دیکھو موبائل لے لیا نا تم نے، اور یہ پیسے بھی لے لو۔ اس نے اپنا پرس بھی اسے دیتے ہوئے کہا، مگر یہ چوڑیاں نہیں دوں گی، یہ اسد نے دی تھی مجھے، میں یہ نہیں دوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، جلدی کرو، زیادہ بکواس نہیں، اتار کر 2 چوڑیاں ورنہ میں گولی مار دوں گا اس نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، تم گولی مارو گے میرے بیٹے کو؟ وہ یہ کہتے ہوئے چیخ پڑی تھی، تم سب نے کیا سمجھ لیا ہے میں بس دیکھتی رہوں گی اور تم سب مارتے رہو گے میرے اپنوں کو؟ اسد نے تم جیسوں کے لیے جان نہیں دی، میرا اسد اس لیے شہید نہیں ہوا کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے جان دے اور تم جیسے بے ضمیر لوگ اسے لوٹتے کسوٹتے رہے، میں تمہیں مار دوں گی، میں تم جیسوں کو مار دوں گی۔ تحریم اس وقت بالکل ہوش و حواس میں نہیں تھی، ورنہ اتنا بڑا خطرہ مول نہ لی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو جھنجھوڑا تھا، پھر تپڑ پر تپڑ مارنے شروع کر دیے تھے، اور وہ شاید اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ پہلے تو گھبرایا، پھر اسے وارننگ دیتے ہوئے اس نے گولی چلا دی تھی
اور اپنے ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چند ہی سیکنڈ میں وہاں سے جا چکا تھا۔ گولی کی آواز اور شور سن کر اظہر نے باہر جھانکا اور سب کچھ وہی چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا تھا، جہاں علی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا اور تحریم گاڑی کے پاس بیٹھی اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو بند ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ تحریم، یہ سب کیا ہوا؟ اظہر بھی گھبرا گیا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر علی کو بٹھایا اور تحریم کو دیکھا، جو تکلیف کی شدت سے بار بار اپنی آنکھیں میچ رہی تھی۔ آس پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، مگر کسی نے کسی بھی قسم کی مدد کرنے کی پیشکش نہیں کی، بلکہ اپنی چیمگوئی میں مگن رہے کہ لڑکی کی بے وقوفی تھی، دے دی تھی جو مانگ رہے تھے، زندگی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے جملے اظہر کے کانوں میں پڑے تھے۔ اس نے تحریم اور علی کو بٹھا کر گاڑی فل سپیڈ سے ہاسپٹل کی طرف دوڑا دی تھی۔ اس وقت وہ صرف تحریم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو تائی امی اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پونک رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ہاتھ میں جیسے اٹھنے لگی تھی۔ یہ کیا کیا بیٹا؟ تائی نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاس بیٹھے تایا ابو اٹھ کر اس کی طرف آ گئے تھے۔ مجھے تم سے ابھی اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی تحریم۔ جان سے زیادہ عزیز کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ تمہیں یا علی کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے پاس بچتا ہی کیا؟ اسد پہلے ہی، اب ہم میں مزید کوئی غم سہنے کی ہمت نہیں ہے، تایا ابو نے اس سے ناراضگی سے کہا تھا، اور تحریم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ میں کیا کرتی تایا ابو؟ میں نے دے تو دیا تھا، موبائل، پیسے سب، مگر میں اسد کی دی ہوئی چوڑیاں کیسے دے دیتی؟ اور تایا ابو یہ سب اس طرح کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو پاکستانی ہے، پھر اتنا فرق کیسے آ گیا ان کی سوچ میں، جو اپنے لیے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، اور ان میں جو سب بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ تحریم کو روتے دیکھ کر انہوں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا، مگر اس طرح اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں ان جیسوں کی کیا مجبوریاں ہے جو ان سے یہ سب کرواتی ہے۔ شاید ان کا اللہ پر سے ایمان اڑ گیا ہے، یا شاید محنت کرنے کے بجائے یہ راستہ بہت آسان لگتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اظہر تایا اور چھوٹی تائی کو لے آیا تھا۔ ان دونوں نے بھی تحریم کو اس کی بے وقوفی پر ڈپٹا تھا۔ میں تمہیں بعد میں ڈانٹوں گا، پہلے ذرا ٹھیک ہو لو، اظہر نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بھی چڑھ گئی تھی۔ سب مجھے ڈانٹ جا رہے تھے، جبکہ میں بہت خوش ہوں کہ میں اس سے ڈری نہیں۔ آپ سبھی تو کہتے ہیں بہادر بنو، میں بہت بہادر ہوں، بالکل اسد کی طرح۔ ایک شہید کی بیوہ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے کہتے اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے آنسوؤں کو بہت مشکل سے روکا تھا۔ اتنے دن میں اس نے پہلی دفعہ ایسی بات کی تھی، مگر شہید کی بیوہ کہنے پر تایا امی بے ساختہ رو پڑی تھی، اور باقی سب بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ تایا امی آپ مت روئیے، شہیدوں کی مائیں کب روتی ہے؟ آپ تو بہت بہادر ہیں، اسد تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ میری ماں بہت بہادر ہے۔ اس نے اپنے پاس بیٹی تائی امی کو چپ کراتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے بہادر بنوں میں؟ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، میں ماں ہوں، اور ایک ماں اپنی اکلوتے بیٹی کی موت کیسے سہ سکتی ہے؟ انہوں نے بے بسی سے کہا تھا۔ تحریم بھی تک کر چپ ہو گئی تھی، باقی سب بھی افسردگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تحریم کو اسی دن ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آ کر بھی ان سب نے بہت دیر تک اسد کی باتیں کی تھی، اور یہ ایک طرح سے سب کے لیے اچھا ہی تھا۔ جس حقیقت سے وہ سب اتنے دنوں سے نظریں چرا رہے تھے، آج کھل کر رو لیے تھے۔ وہ علی کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تایا کھڑے تھے۔ تایا ابو آپ آئیے، سب خیریت ہے نا؟ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے تک تکن کی وجہ سے وہ اس کے کمرے میں بہت ہی کم آتے تھے، اس لیے انہیں اس وقت وہاں دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ سب خیریت ہے بیٹا، ہم بس اپنے علی کو دیکھنے آ گئے، مگر لگتا ہے یہ تو سو رہا ہے، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، اور اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ جی ابھی سویا ہے، اس نے کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں اسد کی تصویر لگی تھی۔
انہیں لگا اسد مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان کے چہرے پر بھی ایک اداس مسکراہٹ ٹھہری گئی تھی۔ بیٹا اب تو اسد کی برسی بھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے بڑی دقت سے بولنا شروع کیا تھا۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں مگر زندگی ان پر ختم نہیں ہو سکتی۔ میں اور تمہاری تائی نے سوچا ہے کہ اب تمہارے لیے بھی کچھ فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی بات ابھی ختم نہیں کی تھی کہ تحریم بیچ میں بول پڑی۔ کیسا فیصلہ تایا ابو؟ اور جانے والے شہید تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تایا ابو، وہ ہمارے آس پاس ہیں، پھر آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ شہید ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں بیٹا، مگر زندگی کا نام گزرتے رہنا ہے اور اسے گزارنے کے لیے مضبوط سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسد تمہارا مضبوط سہارا ہے مگر اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی کہ وہ ہم میں نہیں ہے۔ انہوں نے تہمید باندھی تھی اور تحریم بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتی تھی اور جیسے تایا اس وقت ان ساری تکلیف در حقیقتوں کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے کا ارادہ کر کے آئے تھے۔ وہی جانتی تھی کہ ان کے منہ سے یہ سب سن کر اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ تایا ابو ہمیشہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے ماں باپ اور بہن اور اب اسد۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ بیٹا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر کیوں کا کیا سوال؟ وہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے اور اسد کی شہادت تو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے اس کا سر تبتباتے ہوئے کہا اور تحریم خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسد نے اظہر سے ایک وعدہ لیا تھا، انہوں نے گلا نکارتے ہوئے کہا۔ تحریم نے بے ساختہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا وعدہ تایا ابو؟ اس کی آواز حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ تحریم اس نے اظہر سے کہا تھا کہ کچھ عرصے بعد تحریم سے پوچھنا کیا وہ اسد کی آخری خواہش پورے کرنے کو تیار ہیں؟ انہوں نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا اور تحریم منہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹ لیا۔ بیٹا اظہر نے مجھے سب بتایا ہے، وہ چاہتا تھا تمہیں کچھ اور وقت دیا جائے مگر آج میں اور تمہاری تائی نے تمہاری شادی کا ذکر کیا تو اس نے کہہ دیا کہ تحریم اسی گھر میں رہے گی جیسے پہلے رہتی تھی، کیونکہ اسد کی بھی یہی خواہش تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بتایا۔ تایا ابو کیا میں اسد کی بیوہ آپ کے بھائی کی بیٹی کے رشتے سے اس گھر میں نہیں رہ سکتی؟ اس نے شکایتی انداز میں کہا تھا۔ بیٹا یہ سب تو ٹھیک ہے مگر تم خود سوچو، اب تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے اور ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ؟ میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ تحریم اور میں تمہارا اور علی کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شادی تو تمہیں کرنی ہے، پھر اظہر سے اچھا آپشن کہاں ملے گا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گے تم دونوں۔ میرے اور تمہاری تائی کے لیے اس سے زیادہ اطمینان کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے کچھ وقت دے تایا ابو، ابھی تو میں اسد کے غم کو جھیلنا سیکھی ہوں اور آپ لوگ ایک اور مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ دروازہ کھول کر تائی بھی وہی آ گئی تھی اور اس رات ان دونوں نے بہت دیر تک تحریم کو سمجھایا تھا۔ ان کی باتیں بھی ٹھیک تھی مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ خوف کی لپیٹ، ایک ناقابل یقین سچی داستاں۔ تحریم مجھے مایوس مت کرنا، ہر بار اسد کی یہ بات اسے بے بس کر دیتی تھی۔ اس نے تحریم سے آخری دفعہ مانگا بھی تو کیا؟ تحریم نے تک کر ڈائری بند کی اور اٹھ کر اسد کی تصویر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسد میں نے آپ کو پہلے کبھی مایوس کیا تھا جو اب کرتی، مگر اسد اس دفعہ آپ ناانصافی کر گئے، مجھ سے اپنی یادوں کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیا۔ تایا تائی نے جتنا میرے لیے کیا ہے میں صرف ان کی خاطر مانی ہوں، مگر اسد آپ نے میرے لیے بہت مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے۔ تایا تائی نے اسے پورے 6 ماہ کا وقت دیا تھا اور اب 6 ماہ بعد اس کے رضامندی ظاہر کرنے پر ان لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تائی امی کھڑی تھی، وہ بھی اس کے قریب آ گئی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہماری بیٹی، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے، ورنہ اس نے تو اپنی طرف بالکل توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ یہ سوٹ بھی وہ جا کر لائی تھی۔ انہوں نے ہلکے کام کے سوٹ میں ملبوس تحریم کو دیکھا اور اس کی پیشانی چوم لی۔
پھر اسد کی تصویر کی طرف اداسی سے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ آج اسد بہت خوش ہوگا تحریم، وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا اور محبت کرنے والے اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی سکون میں نہیں رہتے۔ تم نے اسد اور ہماری خواہش کا احترام کر کے ہمارا مان رکھ لیا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تھا اور بہت سی دعائیں دیتے ہوئے اسے باہر لے آئی تھی، جہاں چند لوگوں کی موجودگی میں اس کا اور اظہر کا نکاح ہوا تھا۔ سب کے سامنے وہ بہت ضبط کرتی رہی، مگر کمرے میں آتی ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اظہر جانتا تھا اس وقت اسے حوصلے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ اپنے کندھوں پر دباؤ محسوس کر کے وہ پلٹی اور اظہر کو وہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جیسے اسد کی تصویر کے سامنے روتی ہوئی اس سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ تحریم، اسد سے صرف تمہارا رشتہ نہیں تھا، ہم سب کے لیے بھی اسی صدمے کو برداشت کرنا بہت مشکل عمل تھا، مگر زندگی کا نام چلتے رہنا ہے۔ اسد نے جب مجھ سے تمہیں اپنانے کا وعدہ لیا، اس وقت میرا رد عمل بھی ایسا ہی تھا، مگر میں ایک ایسے انسان کو کیسے نا امید جانے دیتا جس نے ساری زندگی ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں تمہیں اور وقت دینا چاہتا ہوں، مگر کچھ ماہ پہلے جو تم نے بازار میں بے وقوفی کی تھی، اس سے ڈر گیا۔ تمہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی اور ان حالات میں تمہیں کوئی اپنا ہی سمیٹ سکتا تھا۔ اظہر خاموش ہوا تو تحریم بول پڑی تھی، میں جانتی ہوں آپ نے مجبوری میں دوستی کا حق نبھایا ہے، مگر اس طرح آپ کی زندگی بھی تو خراب ہو گئی۔ اس نے شرمندگی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ میری زندگی کیسے خراب ہوئی تحریم؟ شادی تو مجھے کرنی تھی، پھر جس کام سے اتنے لوگوں کو خوشیاں ملی اس سے میں بہت پرسکون ہو گیا ہوں۔ تمہیں یا علی کو کہیں اور جاتے دیکھنا ہم سب کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اتنے عادی ہیں کہ ایک اور بڑا صدمہ بن جاتا۔ اب ہم میں کوئی صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے یہ سب کرنے پر کسی نے مجبور کیا ہے۔ میں نے اسد سے وعدہ ضرور کیا تھا، مگر تمہیں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اپنایا ہے، اور اب ہم میں سے کوئی بھی تمہیں روتا ہوا نہ دیکھے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے، اور تحریم ہلکی پلی ہو کر مسکرا دی تھی۔ اسی وقت علی بھی بھاگتا ہوا آیا تو اظہر نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ علی کے پیچھے آتے تایا نے ان تینوں کو مسکراتے چہروں کی طرف دیکھا اور ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔